اسلام میں داخل ہوئی ہوں، میرے دل میں کیسے کا ایمان آئی ہے۔ دوستو یہ لڑکی ہندو ہوا کرتی تھی، اس کے باپ ایک پنڈت تھے جو کہ مندر میں پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اس بہن کو اسلام پھر کیسے ملا، اس کے پیچھے کی پوری کہانی اس بہن کی زبانی ہم آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ایک پنڈت کی لڑکی جو دین اسلام کو قبول کیے، اور یہ پاک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں غیر مسلم لوگ بہت ہی زور و شور سے اسلام دھرم کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کا کارن یہی ہے کہ ہمارا دین اسلام ایک شانتی دھرم ہے اور یہ امن چاہنے والا دھرم ہے۔ چلیے مل کر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ جو پہلے کا ہندو نام تھا وہ کیا تھا، میں کیسے مسلمان سے ملی ہوں، کیسے میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں، میرے دل میں کیسے کا ایمان آئی ہے۔ دوستو یہ لڑکی ہندو ہوا کرتی تھی، اس کے باپ ایک پنڈت تھے جو کہ مندر میں پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اس بہن کو اسلام پھر کیسے ملا، اس کے پیچھے کی پوری کہانی اس بہن کی زبانی ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ویڈیو میں نظر آنے والی یہ لڑکی پیدائشی ہندو تھی جس کے باپ ایک پنڈت تھے، لیکن پھر اللہ نے کیسے اس بہن کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اس کے پیچھے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس بہن کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، یہ کبھی چرچ میں جاتی تو کبھی مندر میں، اور اس کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اس مورتی کو تو ہم انسانوں نے ہی بنایا ہے، تو پھر ہمیں کس نے بنایا، ہمارے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال اندر ہی اندر اس ہندو بہن کو پریشان کر رہا تھا، اور ایسی چیزوں کو یہ تلاش کرنے لگی جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس ہندو بہن نے قرآن مجید کو خریدا اور اس کو اس زبان میں لیا جس زبان میں وہ سمجھ سکتی تھی، اور پھر ایک دن پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتی گئی اور اس طرح پڑھتے پڑھتے ایک پنڈت کی لڑکی کی زندگی میں ایسا کیا کرشمہ ہوا، وہ اسلام تک کیسے پہنچی، خود اسی کی زبانی اس ویڈیو میں دیکھیے، اور جتنا ہو سکے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھریڈ میں اور بہت جگہ میں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میرا جو پہلے کا ہندو نام تھا وہ کیا تھا، میں کیسے مسلمان سے ملی ہوں، کیسے میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں، میرے دل میں کیسے کا ایمان آئی ہے، اور بہت سارے ایسے سوال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا کسی کو بھی پتہ چلے گا تو کوئی بھی ایسا سوال کریں گے، اور مجھے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی آپ لوگوں کے سوال کا جواب دینا، اور واقعی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سوال کا جواب دوں میں۔ تو اسلام میں داخل میں ایسی ہوئی کہ مجھے مسلمان لڑکے سے پیار ہوا تھا، اور پیار اندھا ہوتا ہے تو پیار میں تو نکاح تو کر لی ہوں، لیکن اسلام دھرم کو میں بالکل نہیں جانتی تھی، اور میں نے میرے لائف میں اکیلے بہت اسٹرانگ اسٹرگل کیا ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک عورت، ایک لڑکی جب اکیلے اپنی زندگی کے لیے، سفر کے لیے جب اکیلے اسٹرگل کرتے ہیں تو اس کے لائف میں بہت سارے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں چرچ میں جاتی تھی، مندروں میں جاتی تھی، لیکن مجھے ایک عجیب سی بے چینی سی رہتی تھی میرے اندر کہ یہ مٹی کی جو مورتی ہے اس کو تو ہم انسانوں نے بنایا ہے، تو ہمیں کس نے بنایا ہے، میرے ماں باپ کو کس نے بنایا ہے؟ یہ سارے جو سوال ہے نا ہمیشہ میرے من میں چلتے رہتی تھی۔ تو میں ہمیشہ نا کچھ تو ڈھونڈتی تھی اپنے لائف میں، ایسی چیز کو میں ڈھونڈتے رہتی تھی، میرے من ایسی چیزوں کو تلاشتی تھی ہمیشہ جو کسی کو نہ میں بتا سکتی ہوں، نہ شیئر کر سکتی ہوں۔ آج میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں کہ شاید میں اللہ کو ڈھونڈتی تھی، شاید میں اس رب کو ڈھونڈتی تھی کہ مجھے کس نے بنایا ہے، میرے ماں باپ کو کس نے بنایا ہے، یہ دنیا کس نے بنایا ہے۔ تو یہ ہے میری سوالوں کا جواب کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں نے قرآن شریف کو پڑھنا چاہا، تو میں نے شوہر کو میں نے بولی کہ مجھے ترجمہ کے ساتھ قرآن لا کے دو جو میں سمجھ سکتی ہوں۔ تو مانے والا جو قرآن ہے وہ مجھے قرآن شریف کی دکان میں لے کے گئے، جو اسپیلنگ میں سمجھ سکتی ہوں، جو میرے بھاشا میں پڑھ سکتی وہی میں اپنے پسند سے لے کے آئی ہوں۔ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس قرآن کو میں نے جب پڑھی ہوں تو دھیرے دھیرے جب پڑھنے لگی ہوں، پڑھتے پتہ نہیں میرے دل ایسے ہی بدلتے گئے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جو ایک حقیقت ہے تو دل میں ایسا ایک فیلنگ آیا ہے کہ نہیں یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے
कि जिसने हमको बनाया है, पूरी कायनात बनाया है, पूरे जहान बनाया है, सारे मखलूकात को बनाया है, वो वक्त के अंदर नहीं रह सकता, वो वक्त के अंदर नहीं है, वो वक्त के बाहर है, क्योंकि वक्त को भी उसे नहीं बनाया है और वक्त किसी के लिए रुकते नहीं है। हम वक्त को पकड़ के नहीं रख सकते, हम अपने लाइफ में काम करते जाते, लेकिन हम अपने वक्त को रोक नहीं सकते हैं। तो इस वक्त के बाहर जो है वो है मेरा अल्लाह। और सच में जब से मैंने उसके आगे सजदा करी दिल से, और कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत के रास्ते पे ले आते हैं, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत के रास्ते पे लाया है, मेरे दिल को अल्लाह ने नसीहत किया है। और ये सारी चीज जो मेरे सामने आते रहे ना, और वो सारे गुनाह जो मैं अपने लाइफ में करती थी, कर चुकी हूँ, उस गुनाहों से दूर हो जाना और इतनी आसानी से सारे गुनाहों से बाहर आना मेरे लिए भी एक खौफ के जैसा, एक इत्तेफाक के जैसा है। मैं आप लोगों को नहीं बयान कर सकती वो क्या चीज है, वो क्या हकीकत है। माशाल्लाह बहुत यही मेरा जवाब है और हमेशा यही सुनने मिलेगा आप सबको। जब भी आप लोग सवाल करेंगे तो मेरा पहले का जो नाम था वो शूला था और अभी का जो नाम है वो सबा, क्योंकि मेरे शौहर नहीं चाहते थे कि कोई भी चीजों से मुझे प्रॉब्लम हो कोई भी चीजों से मुझे प्रॉब्लम हो, ये मेरे शौहर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और वो अभी तक मुझे एक फूल के जैसे संभाल के रखे, अभी तक वो मुझे कभी तकलीफ नहीं दिए। मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसे शौहर मुझे मिलेंगे, इतने प्यार इतनी मोहब्बत करने वाला मुझे शौहर मिलेंगे कि मैं कोई चीज मांगने से पहले मेरे सामने आ जाते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि दुनिया की सारी खुशी मेरे कदमों में लाते हुए। इतने अच्छे शौहर मुझे अल्लाह ने दिए हैं, मैं उस रब की जितना शुक्र करूं उतना कम है। माशाल्लाह मैं तो दुआ करती कि मेरे हर बहनों को ऐसे शौहर मिले, प्यार करने वाले। और हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि बिन बोले उनके शौहर उनको समझे। कभी भी वो रूठ जाए तो उसने शौहर आके उनको प्यार से मनाए, इसमें प्यार बहुत बने रहते हैं, इतने संसार भी खुशहाल रहते हैं जैसे मेरे संसार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबकी नजर से मेरे संसार को बचाए, उसकी हिफाजत करे। लेकिन जो हकीकत है, जो सच है, मैं आपके लोगों के सामने बयान कर दिया है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह बहुत बड़ा है ना। बस आप लोग जो सुन रहे, मुझे देख रहे, नमाज की पाबंदी रखना। नमाज हम मुसलमानों के लिए वो अल्लाह की खूबसूरत तोहफा है जिससे इंसान बदल जाते हैं, इंसान नेक बन जाते हैं, गुनाहों से दूर हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून आते हैं, उसके दिल को इत्मीनान मिलती है, उसे जिंदगी का हर कठिनाई का सामना करने में उसे सब्र मिलते हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह हमारे करीब रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, हर बुरी बलाओं से हमारी हिफाजत करते हैं। नमाज में बरकत है, नमाज में सुकून है। और नमाज आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की